تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں ایشوز کو لے کر، ظاہر ہے کافی یہ ایک ڈیسائسو ٹائم ہے پاکستان کے سیاسی تاریخ کو لے کر، تو کیا کرنا چاہیے حکومت وقت کو؟ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ریسنٹلی تو سیاسی استحکام کی بڑی بات ہوتی تھی پاکستان میں، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی استحکام اٹین کر لیا گیا ہے، یا زور زبردستی کے ذریعے آپ کہہ لیں، یا جس طرح سے بھی آپ کہہ دیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی ضرورت ابھی بھی ہے؟ سمجھ سکتے کہ سیاست تو ارریلیونٹ ہو گئی، لیٹس بی فیئر اینڈ آنیسٹ، ٹھیک ہے، اچھی لگے کسی کو بری لگے، ٹھیک ہے، اور سیاستدان نے وہ اپنا رول کردار ادا بھی نہیں کیا۔ یہ لیڈرشپ ہمیں ڈیموکریٹک سسٹم سے ملی تھی جو ہمیں چیف کی شکل میں ملی، کہ اس نے سب کو یونائٹ کر دیا، پاکستان کا ایک جھنڈا لہرا رہا ہے، سب فخر سے اونچا دیکھ رہے ہیں، کوئی اور جھنڈا نہیں، کوئی قومیت نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، ایک ہی آئیڈیالوجی پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ چیف کو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا، اور لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے دوران ہی آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں نا، اس ڈیموکریٹک سسٹم کی جو کمزوریاں تھیں ساری، وہ اس سکسیس کے نیچے چھپ گئی ہیں۔ اب جو چھپ گئی ہیں تو بھرپور چانس ہے کہ کریڈٹ شہباز شریف کو بھی آپ کو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ٹینیور میں جیتی گئی ہے۔ اس کریڈٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسٹیپ اپ کریں، اپنے آپ کو اسٹیٹسمین کا کردار کریں، اور انگیج کریں اپوزیشن کو، اور یہ نہ تاثر دیں کہ ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے ہم اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی، نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا انٹرسٹ ہے، نہ ان کا کام ہے، ان کو ہٹا دیں۔ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کا نام یوز نہ کروں، اور آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کا نام یوز نہ کریں۔ دونوں اپنی سیاست چمکانے کے لیے فوج کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اب مزید قوم ہونے نہیں دے گی، اور نہ ہونی چاہیے۔ تو وی شوڈ ناٹ لک ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ ان ٹرمز آف پالیٹکس۔ آپ باقی چیزیں تو ان کی طرف دیکھ ہی رہے ہیں، وہ ایک ہی آدمی ہے جو ون مین شو چلا رہا ہے، ایک پی آئی کا جہاز ہے بغیر پہیے کے، اس کو اٹھا کے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ سارے بیٹھے ہیں، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیوں نہ اٹھائے؟ ٹھیک ہے۔ اور منیمم ریوارڈ جو ہم نے کرنا تھا، وہ منیمم ریوارڈ ہم یہی کر سکتے تھے کہ ان کو 5 اسٹار بنا دیں، تو وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، تو وہ بن گئے ہیں۔ تو بنے اس لیے ہے نا کہ ان کے اندر ایک صلاحیت ہے، اگر صلاحیت ہے تو پھر اس صلاحیت کا بھرپور فائدہ پاکستان اٹھائے۔ اب آپ اپنی ویکنسز، اپنی سیاسی ویکنسز کے اندر آپ ان کو واپس گھسیٹ لیں، وہ نہ کسی کو ہونے دینا چاہیے، نہ عوام اب اس کو اگری کرے گی، نہ ایکسیپٹ کرے گی۔ تو نو بڈی از انٹرسٹڈ ٹو نو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا رول ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام جو ہے وہ زبردست کر رہے ہیں، ہم ان کو لبیک دیں، اور آج کے دن کیونکہ پھر بچوں کا ایک سامنے ہو گیا، تو میں سمجھ رہا ہوں پھر یونٹی آف پولیٹیشین مجھے ون سٹیپ بیک ہو کے نظر آ رہی ہے۔ وہ کام اب سیاسی حکومتوں کرنا ہے، وہی آپشن ہے، وہ اب اس معاملے میں نہیں آئے گا، لیکن وہ طریقے سے کہتی ہے جب اختیارات ان کے پاس ہیں تو پھر ان سے ہم بات کیوں نہ کریں، اس گورنمنٹ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انتظار کریں۔ دیکھیں میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ ہے، تو میں نے کہا چلے مان لیں وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، ان کی جیلیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس دن سے ڈریں اور رسپانسبل پالیٹکس کریں۔ اور اگر اب بھی رسپانسبل پالیٹکس نہیں کی تو پھر ارسپانسبلٹی کا خمیازہ بھر رہے ہیں اور مزید بھریں گے، اور آگے چیزیں مشکل بھی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا ہے، اس کو 14 سال قید ہونی ہے۔ کب تک ہو رہا ہے؟ ہمیں 45 سال نہیں لگیں گے بھٹو صاحب کی غلط پھانسی بتاتے ہوئے، یہ میں جو شور ہوں، میں بہت جلد ہو جائے گا۔ جو وہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑیں گے تو باقی بچ جائیں گے۔ تو اس حساب سے بہت ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، اس کو بہت ڈیلیکیسی سے لے کے چلیں، رسپانسبل پالیٹکس کریں۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا موقع ضائع کر دیا ہے؟ بہت، ایک نہیں، تین موقع ضائع کر چکے، بالکل ضائع کر چکے۔ کون سے 3 موقع؟ پہلا، جب یہ چیف بننے والے تھے، آپ نے تو پوری کوشش کی تھی کہ آپ ان کے 4 ستارے نہ لگ دیتے، اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی، ان کو آج اللہ کی رحمت سے 5 ستارے لگ گئے۔ اس وقت بھی آپ نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو دھرنا کیا، پھر جو مرنے والا دھرنا کیا، پھر آپ نے یہ موقع گوا بیٹھے، پھر آپ آ کے امیچور باتیں کریں گے، ہم آئی ایم ایف سے بات نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی آئی ایم ایف آپ کے لیے تھوڑی آ رہا، پورے پاکستان کا فائدہ ہے، اس کے اندر عوام کا فائدہ ہے، تو آپ نتھی کریں گے پاکستان کے فائدے کو اپنی سیاست کے لیے، تو اڑا دیں گے آپ کو سیاسی طور پہ، سیدھی بات ہے۔ تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ آگے وے فارورڈ؟ اب بھی آگے موقع ہے، یا وہ ونڈو اب مس ہو چکی ہے، وہ ٹرین اب مس ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ کوئی بھی چیز نکل چکی ہے، امپاسبل لائف میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اپنی موبلٹی، اپنی پروویژننگ کیسے کرتے ہیں، اپنا راستہ کیسے بناتے ہیں، تو وہ راستہ آپ کو بنانا پڑے گا۔ اگر بنائیں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں بنائیں گے تو مارے جائیں گے سیاسی طور پہ۔ کیا ہوگا پھر؟ جیسے ایم کیو ایم پاکستان تھی، میں تو سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پی ٹی آئی بن چکی ہے، ایم کیو ایم پی ٹی آئی پاکستان بن چکی ہے۔ اچھا، کون، مجھے آپ بتائیں نا، کون کمپرومائز نہیں ہے؟ آپ تو پارٹی کے اندر سے باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب خود باتیں کر رہے ہیں ساری، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو رد و بدل عید کے بعد ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں تو پچھلے 2.5 سال سے کہہ رہا تھا، فارسی میں تو بات نہیں کرتا کہ نہ لڑو، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ عید کے بعد تبدیلیاں ہونے والی ہیں اہم عہدوں کے اندر؟ خان صاحب مطمئن نہیں ہے؟ جو خود بول رہے ہیں وہ تو میں تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو 2.5 سال سے بول رہا تھا۔ دیکھیں میں تو سمر صاحب ایک ہوم ورک کرتا ہوں، ایک انالیسس بناتا ہوں، ایک انفارمیشن لیتا ہوں، ایک پریڈکشن کرتا ہوں،
اور ایک اپنی رائے دیتا ہوں. اللہ کی مہربانی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ پارٹی اسٹارٹ کرے کیا فیصل واڈر صاحب؟ مثلاً اب بیرسٹر گھور صاحب نے پھر سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی تھی کہ مذاکرات ہو جائیں، بات چیت ہو جائے، اس سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کی جائے، لیکن پھر ان پہ علیمہ خان صاحبہ نے ڈرون اسٹرائک کر دی ان کے اوپر. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. خان صاحب کا بیان بھی جو آ گیا وہ بڑا ڈیمیجنگ تھا تحریک انصاف کے لیے. تو راستہ تو بن ہی نہیں پا رہا. لیڈرشپ کرے کیا جو باہر بیٹھی ہے؟ تو سر مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر لیڈرشپ یہی نہیں پتہ کر پا رہی کہ کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں اپنی پارٹی کو، تو ان کو آپ ملک دے دیں گے. وہ ان کے اپنے اوپر سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں ہر بندے کے اوپر. تو پھر جب وہ خود کنفیوزڈ ہیں تو اس کا تو میرے اور آپ کا کوئی علاج نہیں ہے نا. خان صاحب کو میں بار بار کہتا اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے سانپ کیڑے اور گٹر کے کیڑے سائڈ پہ کریں، اور ایک پروگریسو، ایک پروڈکٹیو پاکستان کی جو سیاست انہوں نے ہمیں سکھائی تھی جو وہ بھول گئے، اسی سیاست کو واپس ری انڈورس کریں، ری انوینٹ کریں، پھر آگے بڑھیں. اس اہم ترین موقع پر بھی انہوں نے جو ہے مزید ایک چانس لینے کی کوشش کی ہے خان صاحب نے کہ مزید ہم رزسٹ کریں گے اور مزاحمت سے ہی اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. تو وہ ان کا یہ کانفیڈنس بتا رہا ہے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کو اسٹرینتھ ملی ہے یہ عارضی ہوگی. آپ نے ایک فورس میں ایک آدمی آتا ہے، ایک تو سب سے پہلے وہ آتا ہے اپنی جان دینے کے لیے، صحیح ہے. پھر وہ کہتا ہے میں اللہ اکبر کے نعرے پہ آیا ہوں، جو یقینی طور پہ آتا ہے. پھر آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ اپنی غیرت کا سودا مت کرنا، پاکستان کا سودا نہ کرنا. پھر چوتھی چیز آپ اس کو دیتے ہیں تو میں ڈنڈا اور بندوق دے رہے ہیں. اب وہ ٹرین اس فارمیٹ پہ ہوا ہے، اس کی چاروں چیزیں آپ نے ٹیبل پہ رکھی. آپ اس سے اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی کریں. آپ جب اس کی بےعزتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مرنے کے اوپر سوال کرتے ہیں، اس کا تمکسر اڑاتے ہیں، تو پھر وہ جس وجہ سے ٹرین ہوا ہے وہ تو طاقت کا ٹرین ہوا ہے. وہ اپنی غیرت پہ سودا کرنے آئے نہیں، تو مرنے آئے ہیں، شہادت دینے آئے ہیں. تو آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ اس سے اگری ٹو ڈس اگری کریں، آپ اس کو عزت دے کے اس کی بندوق لے کے اس کی واپس اس پہ ڈال دیں. آپ اس کا ڈنڈا بھی اس کے پاس رکھ دیں کہ ٹیبل پر رکھ دیں، سر پاکستان کا معاملہ ہے. کون نہیں آپ سے اگری ٹو ڈس اگری کر کے آپ کے لیے بات سنے گا؟ کوئی مجھے فوجی بتا دیں پاکستان کے اندر جو یہ بات اس بیسس پہ نہیں کرتا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوج کو ٹریٹ کرتے ہیں اپنے نوکروں کی طرح، اپنے باپ کی غلامی سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے باپ کا وہ ہے ملازم ہے. تو وہ تو ٹرین ہی نہیں ہوا اس چیز کے اندر، وہ ڈپلومیٹک تھوڑی ہے. تو یہ بتائے پھر آنے والے دنوں میں آپ کو سیاست میں پھر سختی تلخی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں سیاست میں مجھے اسٹیبلشمنٹ کا رول نظر نہیں آ رہا اب، جو کہ کیونکہ گورنمنٹ نے بھی طاقت پکڑ لی ہے فی الحال. تو ہے وہ گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ہائبرڈ سسٹم بڑا کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. میں تو کہتا ہی تھا آپ کو، جب آپ کو برا لگتا تھا صبر صاحب، میں کہتا تھا اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے. تو میں تو آپ مانتے ہیں نا اسٹیبلش ڈیموکریسی چل ہی نہیں سکتی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہ ساری کامیابی میرا باپ تھوڑی لا کے دے رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی لا کے دے رہی ہے نا. تو پھر ابھی اپریشیٹ کیوں کر رہے ہیں مجھے؟ تو آپ اگر فائدہ دے دیں گے ملک کو تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. حکومتی وزیر آج تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھے یہ رزلٹ دے رہا ہے. پرائم منسٹر خود دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اگر اچھی بات ہے، اگر ایک اچھی بات ہے تو دیکھیں شہباز شریف کی بھی ایکسیپٹیبلٹی شروع ہو گئی. کیوں ہوئی؟ کہ انہوں نے پیچھے بیٹھ کے کہا جی ایک کامیاب آدمی کر رہا ہے، رزلٹ آ رہا ہے. دوسری چیز کیا ہوئی کہ دیکھیں شہباز شریف کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جانے جاتے ہیں سی ایم پنجاب. دو تگڑے سی ایم پنجاب آپ کے پاکستان کی ہسٹری میں آئے. ایک تھا شہباز شریف صاحب، اس میں ان کا کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا، اور ایک تھے پرویز الہی صاحب. یہ دو کا مقابلہ تھا. اب وہ پرائم منسٹر کے پد پہ آ گئے. پی ڈی ایم 1 فیل ہو گئی، پی ڈی ایم 2 کامیابی کی طرف ہو گئی. اب اگر آپ مجھے ریورس کر دیں اس پورے پلان کو اور کہیں کہ بزدار کا اور ٹک ٹاک کا مقابلہ ہے، تو پھر تو میں کیا بات کروں اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، سو یو ہیو ٹو ہیو پیرل کمپیریزن. نہیں یہ مقابلہ کیا بالکل کیا مجھے آپ بتائیں نا، بزدار کہہ رہے پنجاب میں بڑے کام ہو رہے ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے بڑی اچھی گورننس چل رہی ہے. آپ کہہ رہے کہ وہی ہے. دیکھیں میری بات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو تگڑے لوگوں کا کمپٹیشن تھا. ایک شہباز شریف صاحب کا کمپٹیشن تھا جس کو کسی نے مات نہیں دی، آ کے برابری کا یا اوپر نیچے 19-20 کے فاصلے پہ، 18-20 کے فاصلے پہ، یا 21 کے فاصلے پہ، اوپر یا نیچے آپ یہ میچ کہہ سکتے ہو. پرویز الہی صاحب کو آپ زبردست سی ایم کہہ سکتے ہیں. تو اس مقابلے کے بعد تو کوئی مقابلہ ہوا نہیں. ٹھیک ہے، تو اب تو مقابلہ اگر بزدار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو بزدار کے ساتھ تو آپ سوتے سوتے بھی جیت سکتے ہیں. وہ تو بزدار تو کیا تھا، وہ تو ایک بوجھ ہی تھا نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس بوجھ کے تحت آپ نے کون سا ایسا مارکا کر دیا، آپ نے کون سا ہمیں شہباز شریف دے دیا، یا کون سا آپ نے پرویز الہی صاحب ہمیں دے دیے، یا شہباز شریف صاحب دے دیے. تو یہ سب چیزیں آپ کو پیرالل بات تو کرنی پڑے گی نا. یہ تو آپ کو ریئلائزیشن خود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ آپ سیاست کے اندر اتنی بات بھی نہیں کر سکتے پھر آپ کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. آپ نے تو جو کہا تھا میاں نواز شریف کے بارے میں کہ وہ بالکل ہی انہوں نے بولے نہیں ہے کسی معاملے پہ، بالکل خاموش رہے، پیچھے ہٹ کے تنقید بھی کی تھی آپ نے، جس پہ آپ پہ کافی بیک لیش بھی آیا تھا پنجاب سے. وہ تو موجود تھے تقریب کے اندر جو ایوان صدر میں جس کو آپ تنقید کہتے ہیں. اگر میں عمر ایوب کی تقریر کو جنگ کے دوران کرٹیسائز کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس نے مورال توڑا ہے کہ جنگ ہے، ہمارا ٹینک پہ زنگ ہے، پانی پٹرول نہیں ہے، فلانا نہیں، دھماکہ نہیں، آپ مورلائز کرتے ہو، ڈی مورلائز کرتے ہو.
اگر ایک طرف مجرمانہ خاموشی تھی مودی کے لیے تو میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا. جس کو آپ بیک کلاش کہتا ہوں اس کو تو میں یوں جیسے دھول ہوتی ہے جھاڑ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میری تو صبر صاحب دیکھیں میری بڑی کلیئرٹی آف لائف ہے. آپ نے مجھے جب سے میں اپنا کریئر اسٹارٹ کیا میں نے جنرل فیض کو بھی ٹیک آن کیا, میں نے غلط پہ ججز کے خلاف بھی کھڑا ہوا, میں پرائم منسٹر کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, میں پیٹیا کے خلاف بھی کھڑا سکتا ہوں, بزنس مین کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, اپنے خلاف, ٹھیک ہے. میری ٹینڈنسی ہے یہ, میں یہاں سیاسی پریزنس بنانے نہیں آیا, میں اپنی ریزسٹنس شو کرنا ہے اور میں اپنی ریزسٹنس کامیابی سے شو کرتا ہوں. تو مجھ سے کوئی چیز لے نہیں سکتا اس چیز کے اوپر. اور جو میں بات کرتا ہوں وہ اللہ میاں قبول کر لیتا ہے, کبھی سال میں, کبھی 6 مہینے میں, کبھی 2 سال میں, کبھی 4 سال میں. جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں وہ سب ویسے ہی اپنے سلاٹس میں جا رہا ہے. تو اتنا پلان تو کسی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے لیے میں نے 8 مہینے پہلے الیکشن سے کہا تھا کہ مجھے ان کی تصویریں نظر آ رہی پریزیڈنسی کے اندر. تو دیٹ واز مائی پولیٹیکل ویژن. صحیح ہے. تو فائنلی یہ بتائیں کہ آپ کا اور عظمہ بخاری کا سیز فائر ہو گیا, بھارت کا انڈیا کا. میرا ان سے کوئی نام, دیکھیں میری بات سنیں, نہ میں نے ان کا نام لیا تھا, ٹھیک ہے, نہ میں نے ان کا کوئی نام لیا تھا, ٹھیک ہے, اور نہ میرا کوئی فائر ہے نہ میرا کوئی سیز ہے, ٹھیک ہے. جو اچھا کام کرے گا ہم اس کے ساتھ دیں گے. جب مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک فاؤل زبان استعمال کی گئی گنڈا پور کی طرف سے, میرا دوست تھا, اسمبلی میں کون کھڑا ہوا سینٹ کے اندر, ان کی پارٹی نہیں کھڑی ہوئی, میں کھڑا ہوا. تو جب ٹھیک ہوگا تو ٹھیک کھڑے ہوں گے, غلط ہوگا تو غلط کھڑے ہوں گے, سیدھی بات ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ نے